نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ شفاف الیکشن پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ انتخابات پر اعتماد اٹھ گیا تو ملک کی حیثیت کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہم الیکشن کمیشن سے ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ تمام جماعتوں کی قیادت کو بلائیں، انتخابی اصلاحات پر ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، کوڈ آف کنڈکٹ پر ڈائیلاگ کریں، اور جماعت اسلامی پورے ملک میں عوامی سطح پر بھی انتخابی اصلاحات کے لیے مہم چلائے گی، اور ہمارا ہدف ہے کہ پاکستان کے عوام کو شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ملنے چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے اسی عزم کا اعلان کیا ہے کہ 2023 کے انتخابات جو ہے کہ وہ شفاف ہوں گے، بااعتماد ہوں گے، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ انتخابات چوری کرنے والے بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن کو یہ استقامت دے کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے انتخابات کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ شفاف الیکشن ہی پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہے، پاکستان کی وحدت اور یکجہتی کے ضامن ہے۔ اگر انتخابات پر اعتماد اٹھ گیا تو پھر پاکستان کی وحدت اور اس کی موجودہ حیثیت کو برقرار رکھنا یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہم اس کا حشر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی سلامتی کا تقاضا ہے کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی کے وفد کے ہمراہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ تارکین وطن کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں کی نیت ٹھیک ہوگی تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ٹھیک ہوگی، اگر نیت خراب ہوگی تو مشین بھی خراب ہوگی۔ یہ ہمارا موقف ہے کہ بھی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ یہ جدید ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے، اگر حکومتوں کی نیت ٹھیک ہو تو مشین بھی ٹھیک ہوگی، نیت خراب ہوگی تو مشین بھی خراب ہوگی۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ اصل مسئلہ اعتماد کا بحران ہے۔ اگر یک طرفہ فیصلہ قوم پر حکومت نافذ کرے گی تو انتخاب چوری کرنے کے مترادف ہوگا۔ عمران خان کو اپنا غرور چھوڑ کر قومی ڈائیلاگ کی طرف آنا ہوگا۔ اس لیے جو اصل مسئلہ ہے وہ اعتماد کا بحران ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت یک طرفہ طور پر کوئی فیصلہ قوم پر نافذ کرے گی تو وہ انتخابات چوری کرنے کے مترادف ہوگی۔ تمام معاملات پر تمام سیاسی جماعتوں، پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ حکومت کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے عمران خان کو اپنا غرور، تکبر اور استغنا چھوڑنا ہوگا اور قومی ڈائیلاگ کی طرف آنا ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سے ہم نے ملاقات کی ہے، اور ہماری ملاقات جو ہے کہ وہ تمام پہلوؤں کی بہت تفصیل کے ساتھ جو پوائنٹ کر کے ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ ایک اچھے ماحول میں ہم نے الیکشن کمیشن کا نقطہ نظر سنا ہے اور اپنا پورا نقطہ نظر ان تک پہنچایا ہے۔ پھر جو ہمارا انتخابی اصلاحات کا مسودہ ہے وہ بھی ہم نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے حوالے کیا ہے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھے ماحول میں ہمارے پورے موقف کو سنا، اور وہ خود ہمیں پورے وقت کو باہر چھوڑنے کے لیے بھی تشریف لائے۔ لیکن انتخابات پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں۔ ماشاء اللہ فوجی آمریتیں اور آئین سے مابرہ کوئی اقدام پاکستان کے لیے مفید نہیں۔ انتخابات بھی شفاف ہوں، غیر جانبدارانہ ہوں اور بااعتماد ہوں، وہی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن یہ المیہ ہے
کہ پاکستان میں اگر فوجی حکومتیں آئیں یا سیاسی اور جمہوری نام نہاد حکومتیں آئیں، ان سب کی ترجیح میں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جو خالصتاً صوبائی حکومتوں کا چیپٹر ہے، اور صوبائی حکومتوں میں جو سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہیں، یہ ان کا سبجیکٹ ہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آئین کی پابندی کریں، لیکن ہیلے بہانے سے عوام کو بااختیار بلدیاتی نظام سے بھی اور گلی محلے کوٹھوں اور گاؤں کے مسائل حل کرنے کے لیے بلدیاتی نظام کے انعقاد سے بھی فرار کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ 2-3 باتیں پوری وضاحت کے ساتھ کی ہیں کہ ڈسکا میں جو الیکشن چوری کرنے کا اہتمام کیا گیا اور چوری پکڑی گئی، اور الیکشن کمیشن نے جو ایک مضبوط موقف اختیار کیا، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، اور ہمارا موقف ان کے سامنے یہی تھا کہ محض ایک معاملے میں نہیں، الیکشن کمیشن کے ضابطوں کو، قوانین کو کوئی بھی بااختیار طبقہ توڑے، امیدواران توڑیں، ان کے خلاف سختی سے اقدام کرنا، ایکشن لینا، یہ الیکشن کمیشن کی ترجیح ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری میں جو تاخیر کی جا رہی ہے، یہ حکومت کا ایک غیر آئینی رویہ ہے، اور اسی طرح وزیر اعظم، ان کے وزراء، ان کے مشیر اور ان کے ترجمان جو ایک آئینی ادارے پر جس طریقے سے حملہ آور ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر جمہوری رویہ ہے، آمرانہ رویہ ہے۔ حکومتوں کا اصل کام تو یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنائیں، الیکشن کمیشن کے انتظامی اختیارات بڑھائیں، الیکشن کمیشن کے جو فائنانشل اختیارات ہیں ان کو بڑھائیں۔ ہم مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو آئین کے اندر وہ مقام اور حیثیت ملنی چاہیے جو آئین میں سپریم کورٹ کو انتظامی اور مالی اختیارات حاصل ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم صرف الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے پر ہی نہیں بلکہ نیب کے ادارے کو خراب کیا ہے، صوبوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، انتخابی اصلاحات پر سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کرنے کو تیار نہیں، پارلیمنٹ کے ادارے کو صفر کر دیا ہے، اور ساری قانون سازی آرڈیننسز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح بلوچستان کے وزیر اعلیٰ پر اندر سے ایک دباؤ کھڑا ہو گیا اور بلوچستان کی حکومت کی نااہلی بالآخر اس کے زوال کا باعث بنی ہے، اور یہی حشر خیبر پختونخوا کا ہے، یہی انجام پنجاب کا ہے، اور یہی انجام وفاق کی حکومت کو بھی اس کا فیس کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ پاکستان کا آئین اس بات کی گنجائش دیتا ہے کہ حکومتیں ڈیلیور نہ کریں، عوام کے مسائل حل نہ کریں، تو اس کے بعد آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اداروں جو منتخب ادارے ہیں ان کے ذریعے ممبران اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے سامنے یہی مطالبہ رکھا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان سے مسلسل حکومتیں فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہیں، ان کا انعقاد ناگزیر ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کے سامنے یہ جو ایک معاملہ ہے کہ حکومت نے
बल्दियात के निज़ाम के हवाले से, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के मामले में और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के हवाले से जो एक फसाद पैदा कर दिया हुकूमत ने, ये हकीकत में पाकिस्तान को इंतखाबात से महरूम करने की साजिश है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने इसी मौक़िफ़ को रखा है कि जमात इस्लामी इस मुल्क में शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहती है। हमने ये मौक़िफ़ भी पेश किया है कि पाकिस्तान की सियासत और इंतखाबी अमल को ये इलेक्टेबल्स जो नाम नहाद हैं, वडेरे हैं, सरमायादार हैं और जागीरदार हैं, जो माल और दौलत की बुनियाद पर इंतखाबात को चोरी करते हैं, इसकी बेकनी के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इंतखाबात होने चाहिए। ये बात हैरान कुन है कि वफाक इलेक्शन कमीशन को उसका मतलूबा बजट नहीं मुहैया कर, सूबों के अंदर इलेक्शन के लिए इंतखाबात की कटौती वफाक ने कर ली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो पैसा वापस नहीं किया जाए। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात हो गए हैं, हुक्मरान जमात बदतरीन शिकस्त से दो चार हुई है और उसका बदला वो ये ले रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को उसके फंड्स भी मुहैया नहीं कर रहे। इसी तरह कोड ऑफ कंडक्ट की तैयारी के लिए भी हुकूमत की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा। हम समझते हैं कि ये एक बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी रवैया है। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत बुलंद साहब, चीफ साहब से मुलाकात हुई तो वो मुतमईन नज़र आए इंतखाबात के हवाले से। आप समझते हैं कि आज तक पाकिस्तान में जितने भी इंतखाबात हुए वो साफ शफाफ हुए हैं और आइंदा भी कोई है जी के माजी में जितने भी इंतखाबात हुए हैं हर एक पर धांधली ज़दा होने के इल्ज़ामात और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने मौजूद हैं। और हाल ही में जो डस्का का इलेक्शन हुआ है, सेनेट के इलेक्शन जिस तरीके से हुए हैं, इस पर भी हर चीज़ बेनकाब हुई है। और कहने को इलेक्शन कमीशन हमेशा दावेदार होते हैं कि वो ठीक इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और इलेक्शन कमीशन का भी एक बड़ा इम्तिहान है कि वो अपने ऐलान और अपने दावे के मुताबिक एक गैर जानिबदाराना और शफाफ और बाएतमाद इंतखाबात का इनेकाद करें।
بلوچ صاحب پوری جو اپوزیشن ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد کر رہی ہے، جماعت اسلامی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا بہت شکریہ.